کیا سرکار غریب نواز یہ بات نہیں جانتے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے شہادت کا تاج پہن لیا؟ کون سی حکومت آپ کی قائم ہوئی تھی بظاہر، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ صرف روحانی بادشاہی وہ نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بھی وہی بادشاہ ہیں۔ تو اس کا صاف سیدھا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو حقیقی بادشاہت ہے، جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے کی جو بات دیکھنے میں آتی ہے، وہ تو سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام میں نظر آتی ہے۔ اور ہمارے ساؤتھ انڈیا کے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو آپ جانے دیجئے، کئی غیر مسلم لوگ بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے طور پر اظہار عقیدت کرتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر اس کا اظہار دیکھنے میں آتا ہے۔ اپنے بچوں کے نام وہ اہل بیت پاک کے ناموں پہ رکھتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کیونکہ رب العالمین ہے، دنیا کی حد تک مومن کافر سب کو اپنی نعمتوں سے دنیاوی زندگی میں دنیاوی ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے، تو اہل بیت پاک کے صدقے میں ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ ہمارے ساؤتھ انڈیا کے علاقوں میں آ کے دیکھیے، مسلمان تو مسلمان ہیں، وہ تو ان کے نانا جان کے غلام، ان کے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت حاصل کرنے والے ہیں، لیکن غیر مسلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی یہ مقبولیت اور یہ محبوبیت دیکھنے میں آتی ہے۔ ملا وہ رتبہ شہادت سے ابن حیدر کو، دلوں پہ سب کے حکومت امام کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اس وقت آخری بات میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، خطبے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، آج کل قسم قسم کی گمراہیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، طرح طرح کے فتنے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور خطبے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، تو اب کوئی پوچھنے والا ہے پوچھ سکتا ہے، کسی مشکوک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور کسی کو وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ طریقہ کس نے مقرر کیا کہ انعام خطبے میں لیے جاتے ہیں؟ تو حاضرین مکرم، یہ طریقہ جو اہل سنت و جماعت میں پایا جاتا ہے، کوئی سال 2 سال 10-20 سال سے یہ طریقہ نہیں پایا جاتا۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا نام پیش کرنے جا رہا ہوں اس ضمن میں کہ ان کا نام سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل کو اطمینان نہ ہو، کسی سنی کے دل کو اطمینان نہ ہو، تو در حقیقت وہ سنی ہی نہیں ہے۔ اور وہ نام ان کا نام ہے کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان بن کر ان کا نام آج پوری دنیا میں مشہور ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کے زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا نام آج پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی علامت اور پہچان بنا ہوا ہے، جنہوں نے بیک وقت اہل بیت پاک کی محبت کا سبق بھی پڑھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرنا بھی سکھایا۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا اسلام یہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، یہ سبق پڑھانے والی ذات گرامی جن کا نام آج بھی اس حوالے سے سب سے بڑھ کے شہرت رکھتا ہے، وہ ذات گرامی قطب بغداد، سلطان الاولیاء، غوث الملکوت، شیخ الشیوخ، شیخ الکل، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، قندیل نورانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و اغباہ عنا کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ ہمارے سرکار حضور پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے میں 3 مرتبہ واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ واعظ ارشاد فرمانے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرماتے، وہ خطبہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے، محفوظ ہے، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے جو آپ ہمیشہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور اس خطبے کے پورے اقتباسات تو میں یہاں پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عربی میں، بالکل فصیح عربی میں وہ جو خطبہ ہے، اس میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ حمد و صلاۃ اور شہادتین کے بعد درود بھیجتے ہوئے حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ منبر واعظ پہ جلوہ فرما ہوتے تو درود بھیجتے ہوئے خلفائے راشدین کے باقاعدہ آپ نام خطبے میں لیتے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا نام نامی اس میں گرامی لیتے، حسنین کریمین علیہم السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمین کریمین حضرت حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اسماء گرامی آپ باقاعدہ درود پاک میں شامل فرماتے، اور اس کے بعد پھر تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اور تمام سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو مجموعی طور پر درود پاک میں شامل فرماتے۔
تو یہاں ہم سرکار غوث پاک کا طریقہ مبارک بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا نام لیا ہے خطبے میں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک میں پنجتن پاک کا نام لیا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین شریفین کا نام لیا ہے۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی صبح قیامت تک کے لیے تمام اہل سنت و جماعت میں بغیر کسی اختلاف کے اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے، اور سرکار پیران پیر کی شخصیت مبارکہ بغیر کسی شک و تردد کے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اور سرکار غوث پاک کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ خطبے میں باقاعدہ درود شریف حضور نبی کریم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے، تو ساتھ میں خلفائے راشدین کا نام لیتے، پنجتن پاک کے نام لیتے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین مکرمین علیہم السلام کے نام اپنی زبان مبارک سے باقاعدہ لیتے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے جو مقامات ہیں، جو مراتب ہیں، وہ عند اللہ ثابت ہیں، لیکن پنجتن پاک اور خلفائے راشدین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین کریمین کی جو امتیازی شان ہے، بالفاظ دیگر اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں جو ان کی غیر معمولی محبت ڈالی ہے، بالفاظ دیگر ان کی مقبولیت اور ان کے ذکر کی رفت کا جو اظہار ہو رہا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ مبارکہ کے مطابق خطبے میں پنجتن پاک کا نام لینا ضروری ہے، خلفائے راشدین کا نام لینا ضروری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نام لینا فرض ہے کہ واجب ہے، کیا ہے یہ؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ فرض ہے کہ نہیں ہے، واجب ہے کہ نہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں۔ یہ ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، اور آپ صرف سلسلہ قادریہ کے امام نہیں ہیں، آپ پورے اہل سنت و جماعت کے امام ہیں۔ 72 باطل فرقوں کے جواب میں اہل سنت و جماعت کے نمائندہ بن کر جو دنیا کے سامنے آئے، اس وارث خاندان اہل بیت نبوت کا نام شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سرکار پیران پیر نے یزید کا یا یزید کے حوالیوں موالیوں کا نام خطبے میں نہیں لیا، سرکار غوث پاک نے امام علی مقام علیہ السلام کا نام خطبے میں لیا، آپ کے برادر مکرم کا نام لیا، آپ کے والد مکرمہ کا نام لیا، آپ کے والد ماجد کا نام لیا، اور خلفائے راشدین کا صدیق اکبر کا فاروق اعظم کا عثمان غنی کا نام لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امین مکرمین سیدنا حمزہ و سیدنا عباس علیہم السلام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیا۔ تو یہاں یہ جو طریقہ تھا نام لینے کا خطبے میں ایک آدھ مرتبہ کا طریقہ نہیں تھا، آپ کا ہمیشہ کا معمول مبارک تھا۔ تو اب اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت میں جتنے معمولات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے فریق مقابل کو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مد مقابل آنے والے فرقوں سے تعلق رکھنے والے جاہلوں کو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہوں، لیکن اہل سنت و جماعت کا مطلب ہی یہی ہے، اور اہل سنت و جماعت کے جو عقائد کے علاوہ جو معمولات جو اہل سنت و جماعت میں رائج ہیں، الحمدللہ ان کی کڑیاں بغداد سے جا کے ملتی ہیں، اور بغداد کی کڑیاں مدینہ منورہ سے جا کے ملتی ہیں۔ گویا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جن کو تم مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ وہ بات اہل سنت و جماعت میں دیکھنے میں آتی ہے۔ تو بہرحال سرکار غریب نواز نے جو فرمایا کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے نام خطبے میں پڑھے جاتے ہیں، اور حسین کا نام آج بھی خطبے میں پڑھا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، کس کی حکومت ختم ہو گئی، کس کی حکومت باقی رہ گئی، یہ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو اہل سنت و جماعت کی مساجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جا کے آپ دیکھیے کہ کن کے نام کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں۔ یزید ایسا مٹا کہ اس کا نام بھی بے نشان ہو گیا، اور امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وشان ہوئی کہ آج بھی مسجدوں کے ممبروں پر حسین کے نام کے خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ چنانچہ سرکار غریب نواز نے بجا طور پہ فرمایا کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین سرتاپا دین ہیں، دین پر عمل کرنے والا، دین کے احکام پر عمل کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور حسین دین میں شامل ہیں، حسین سے محبت کرنے والا خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور وہ دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، آپ نے یہ سبق پڑھایا کہ کسی قیمت پر باطل کے ساتھ سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ اگر باطل کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی روش اختیار کر لی جائے، چھوٹی چھوٹی چیز پر سمجھوتہ کرتے کرتے اب اس کے بعد بڑی بڑی باتوں پر اگر سمجھوتہ ہونے لگے، تو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، تعلیمات کے نام پر ہمارے پاس پھر باقی کیا بچے گا؟ فرماتے ہیں کہ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، حق بات تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ حسین صرف دین ہی نہیں ہے، وہ دین بھی ہیں،
دین کی پناہ بھی ہیں اور دین کی حفاظت بھی ان کے دم قدم سے ہو رہی ہے۔ ان سے وابستہ رہنے میں ہی اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے سعادت سرمدی ہے اور ان کے لیے نجات کی نوید ہے اور ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہے۔ اے دل بدست دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔